بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے تاجروں کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات کا ذکر کیا تھا۔ اس شعبے کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بارے میں آنے والے احکامات پر اور خود صحابہ کرام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پیشے کے ساتھ جو تعلق رہا ہے اس کی کچھ مزید تفصیل کو بیان کیا جائے۔ آج بین الاقوامی طور پر اور دنیا کے گلوب پر ان ملکوں کی بڑی حیثیت اور اہمیت ہے جنہوں نے تجارت کے شعبے میں اپنے آپ کو منوایا ہے، جنہوں نے معاشی اور اقتصادی ترقی کی ہے۔ معاشی اور اقتصادی ترقی ہی کی بنیاد پر وہ سیاسی اور انتظامی طور پر بھی دنیا کے ممالک میں بین الاقوامی سیاست میں آگے بڑھ گئے ہیں، ان کا سکہ چل رہا ہے۔ اس لیے اگر ایک مسلمان تاجر اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ اس تجارت کے نتیجے میں وہ اپنے گھر والوں کے لیے نان نفقے کا بندوبست کرے گا، حلال کمائی اس کو نصیب ہوگی اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لے رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے ملک کو دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں ایک اونچی جگہ پر لے کر جا رہا ہے، ایک عزت کا مقام دلا رہا ہے، تو یقیناً یہ تجارت سراسر کمائی ہے، سراسر سعادت ہے اور بھلائی ہے۔ عرض ہم نے پچھلی نشست میں یہ کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس طبقے کو تاجر کا نام دیا تھا۔ صحابی ہیں سیدنا قیس بن ابی عرزہ، فرماتے ہیں کہ کننا نسمى فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السماسرہ، کہتے ہیں کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سماسرہ کہا جاتا تھا، جو سمسار کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دلال، دلالی کرنے والے، درمیان میں کمیشن کے اوپر کام کرنے والے، گویا آج کے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ کوئی ایسا معزز اور اچھا نام نہیں تھا، تو کہتے ہیں فمر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، فسمانا باسم هو احسن منه، ہمیں ایک ایسے نام سے نوازا اور ایک ایسے نام سے پکارا جو یقیناً اس سے کہیں بہتر اور افضل تھا جس نام سے ہم پہلے پکارے اور جانے جا رہے تھے۔ کہا کہ انہوں نے فرمایا فقال یا معشر التجار، انہوں نے پکارا کہ اے تاجرو، اے تاجرو، سب سے پہلے یہ نام آپ نے عطا فرمایا ان کو۔ آگے وہ خود فرماتے ہیں کہ فکان اول من سمانا التجار، تو آپ پہلے انسان تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں تجار کے نام سے پکارا۔ معروف محدث ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ترمذی شریف ہمارے دینی درسگاہوں کے نصاب میں داخل ہے اور آخری سالوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، باب التجار و تسمیت النبی بذالک، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یہ نام دینا، فقط نام دینے کی حد تک نہیں بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا بہت اشتغال بھی اس کے ساتھ رہا ہے، اس فن کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے ان کو یہ نام تاجر کیوں دیا؟ یہ نام قرآن پاک میں جا بجا آیا ہے اور ہمیشہ بہت اچھے معنوں میں آیا۔ مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتائی جائے تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں بڑے دردناک عذاب سے بچا لے۔ یہاں تجارت کو یعنی دین کو اور دینداری کو اور اس کے تقاضوں کو اور اللہ کے رستے میں جہاد کو تجارت فرمایا گیا۔ اسی طرح تجارت لن تبور، ایسی تجارتیں جو نقصان نہ دیتی ہوں، اور اسی طرح تجارت عن تراض، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ جا بجا اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے جو یقیناً ایک مثبت معنی ہے۔ بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب خرید و فروخت کی نسبتیں بھی فرمائی ہیں قرآن پاک، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے ان کے مال اور ان کی جانوں کو خریدتا ہے۔ اپنے لیے خریدار کا لفظ اللہ جل جلالہ نے استعمال فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تجارتی سفر فرمائے ہیں، ایک یمن کا، 2 شام کے اور ایک چوتھا حبشہ کا۔ اور آپ ہی کی اتباع میں آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی تاجر تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے معروف تاجر تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے سے 1 سال پہلے تک آپ تجارت فرماتے رہے اور سفر فرمایا آپ نے اس کے لیے، حتیٰ کہ جب آپ کے کاندھے پر بار خلافت رکھ دیا گیا
اس کے بعد بھی چونکہ آپ کپڑے کی تجارت فرما رہے تھے، ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ اپنے کندھے پر کپڑے لے کر بازار جا رہے ہیں. پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ کپڑا خرید و فروخت یہ میرا پیشہ ہے، میری تجارت ہے. کہا کہ اب تو آپ کے کاندھے کے اوپر مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داریاں. اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا اس بات سے کہ آپ اب تجارت مت فرمائیے، بیت المال آپ کی ضروری کفالت کا ذمہ دار ہے، اور آپ کے اوقات سارے کے سارے مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ان کے کاموں میں اور ان کی خدمت میں مشغول رہنے چاہیے. صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے جس کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. یہ وہ جماعت ہے ان 10 صحابہ کی جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. یہ لوگ جنتی ہیں. کتنی بڑی سعادت کی بات. ان 10 صحابہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، 6 صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تجارت سے وابستہ تھے. اور ان کے اس تجارت نے اور ان کے اموال نے ہر نازک گھڑی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اور اپنا سارا مال اور سامان نچھاور کیا ہے ہمیشہ. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں آپ کے 900 اونٹوں پر لدا ہوا تجارتی قافلہ داخل ہوا تو مدینے کی پوری زمین دھمک اٹھی آپ کے قافلے کے اونٹوں کے پاؤں کی آواز سے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی لونڈی سے پوچھا کہ مدینہ میں زلزلہ آیا ہے کیا؟ ایسی زمین ہل گئی پوری کی پوری. کہا کہ نہیں، سامان تجارت سے لدے ہوئے عبد الرحمن ابن عوف کے اونٹ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. ایسی تجارتیں فرمائی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، مگر یاد رکھیے گا کہ اس کو اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق فرم کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تجارت کی ہے، اپنی مرضی سے نہیں. یہ فرق ہے ان کی اور ہماری تجارتوں کے درمیان. ایک تو تجارت جائز اور حلال طریقے سے کی جائے، اور پھر جو مال اس کے نتیجے میں جائز منافع آئے، حلال مال آئے، اس کو خرچ بھی حلال جگہوں پر اور خیر کی جگہوں پر کیا جائے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ترتیب تھی.